میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں، سلسلہ احکام تجارت آپ کے سامنے شروع کیا ہوا تھا، تو اس حوالے سے آج جو آپ کے سامنے موضوع عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ذخیرہ اندوزی۔ ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں ہورڈنگ کو۔ کس حد تک ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں اور کس زمرے میں یہ ناجائز ہے، اور ان کی مذمت کہاں تک بیان کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجالب مرزوق والمحتقر ملعون۔ وہ شخص جو اشیاء ضرورت کو بازار میں لانے سے نہیں رکتا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے، یعنی مرزوق ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اب میں اس حدیث شریف کو، اس کے دو پارٹس ہیں، ایک ہے کہ مرزوق، ایک ہے ملعون۔ لفظ ملعون کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور کچھ ہمارے معاشرے میں جو بولے جانے والے الفاظ ہیں ان کے بارے میں آپ کی اصلاح کروں گا۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو لفظ لعنتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت ہوتی کیا ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں ایک بات پہ کہہ دیتے ہیں تمہارے اوپر لعنت ہو، یہ پنجابی میں لفظ لکھ دی لعنتی، اور یہ جگت کا جب سے لائکی کا یہ ٹک ٹاک کا دور شروع ہوا ہے یہ تو عام ہوگی بات۔ کیا یہ جملہ کہنا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ اور یہاں جنوبی پنجاب میں چلے جائیں یہ اس طرح کا اشارہ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب بھی وہ لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ فلاں پہ میں نے لعنت بھیجی، کیا بھیجی؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ لعنت ہوتی کیا ہے؟ آج تک ہم یہ لعنت کہتے رہے ہیں، یہ کون سی ہے؟ کہ ماں بہن بیٹی کی کوئی گالی ہے؟ یہ کیا ہے یہ چیز؟ اب سنیں لعنت ہوتی کیا ہے۔ لعنت کا مطلب لغت کے اندر یہ لعنہ اللہ کا مطلب ہے اخزاہ و ابعدہ من الخیر، یعنی ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا اور نیکی اور بھلائی خیر سے اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ یعنی دوسرے معنوں میں لعنت کا مطلب یہ وہ بد دعا ہے جس کا مطلب ہے کہ بندہ جس پہ لعنت ہو اس پہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہے تو ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں نا۔ یہ میں علم بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، پہلے تشریف لے کے آئے ہیں، یہ رب کی رحمت ہے۔ میرے رب کی رحمت نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو جس بندے کو آپ کہیں کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس بندے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو، کیا وہ لعنت کا مستحق ہے یا نہیں ہے؟ یہاں حدیث شریف میں کہا گیا ہے، فرمایا گیا کہ جو بندہ احتکار کرتا ہے، ہورڈنگ کرتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، ملعون لعنتی ہے وہ شخص۔ اب آئیں لعنت کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فرامین آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ اس مضمون کی جو شدت ہے وہ ہمارے سامنے کھل کے واضح ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، کسی بندہ مومن کے اوپر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ یعنی جتنا بڑا گناہ قتل کرنے کا ہے ایسے ہی گناہ لعنت کرنے کا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ تیرے اوپر لعنت ہو، تیرے اوپر لعنت ہو کہہ دیتے ہیں۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا یکون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، فرمایا جو لعنت کرنے والے ہیں دنیا میں قیامت کے دن نہ تو ان سے کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، وہ سفارش کریں گے ان کو سفارشی نہیں مانا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی گواہی قبول کی جائے گی۔ اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہاں دنیا میں کسی کی سفارش قبول نہ ہونے کا مطلب ہے یہ بندہ ذلیل و خوار ہے، اس کی بندے کی وقت ہی نہیں ہے۔
بندہ تو کہتے میرے منہ سے زبان یعنی کوئی بات نکلے فوراً وہ قابل قبول ہو جائے، یا میں عدالت میں جائے گواہی دوں تو میری گواہی قبول ہو جائے، بندے کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی، سفارش بھی قبول نہیں ہوگی قیامت والے دن۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، فرمایا کہ لا تلاعنوا بلعنت اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار، فرمایا لعنت نہ کیا کرو آپس میں ایک دوسرے کو، یعنی یہ نہ کہا کرو کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ بھی نہ کہو اللہ کا غضب ہو تمہارے اوپر، اور یہ بھی نہ کہو کہ تمہارے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو جائے، تم جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ ہمارے عام روٹین کے بولے ہوئے جملے ہیں، جائے جہنم میں کوئی؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ غیب کا علم ہے آپ کے پاس؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ آپ جو حضرات بات بات پہ لعنت ملامت کرتے ہیں ان کو منع کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور ہماری عورتوں میں یہ بات بہت زیادہ ہے، لعنت ملامت کرنا، غضب کرنا۔ اللہ کا غضب ہو یہ ویسے ہی جملہ کفر کے اوپر مبنی ہے۔ کیا اللہ کسی پہ غضب کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو رحمتیں بھیجنے والا ہے، جو ظالم ہیں جو کافر ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، باقی بندہ مومن پہ نہیں ہے۔ آپ کو کیا خبر کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس پہ اللہ کی غضب کا یہ مستحق ہے یا نہیں ہے؟ اور عورتیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لعنت ملامت کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں، یہ ناشکری کے اندر آتا ہے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ان العبد اذا لعن شیئا صعدت اللعنت الی السماء، جب بندہ کسی بندے کے اوپر لعنت بھیجتا ہے تو لعنت آسمانوں کی طرف جاتی ہے۔ فتغلق ابواب السماء دونہا، اس کے سامنے سارے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے لفظ لعنت بولا کسی کے اوپر، تجھ پہ لعنت ہو، یہ لعنت آسمانوں پہ جاتی، دروازے بند دیکھتی ہے۔ پھر فرمایا ثم تہبط الی الارض، پھر زمین کی طرف آتی ہے۔ فتغلق ابوابها دونہا، زمین کے دروازے بھی سارے بند پاتی ہے۔ لعنت آسمانوں پہ گئی، قبول نہیں کی آسمانوں نے، زمین پہ آئی، زمین کے دروازے بند تھے، قبول نہیں کی۔ ثم تاخذ یمینا و شمالا، پھر دائیں بائیں جاتی ہے لعنت۔ فاذا لم تجد مساغا، جب اس کو کوئی رستہ نہیں ملتا، کوئی داخل ہونے کی جگہ نہیں ملتی، پھر لعنت جاتی کہاں ہے؟ فرمایا راجت الی الذی لعن، جس شخص پہ لعنت بھیجی گئی ہو لعنت اس کی طرف جاتی ہے۔ پھر یعنی سب سے پہلے جس پہ لعنت بھیجی ہے اس کے پاس نہیں جاتی، پہلے آسمان پہ، پھر زمین پہ، پھر دائیں بائیں، کوئی رستہ نہیں ملتا، پھر اس شخص کے پاس جاتی جس پہ لعنت بھیجی گئی ہو۔ فرمایا فَإِن كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ وَإِلَّا رَجَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، اگر تو وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے تو لعنت اس پہ ہوگی، ادروائز وہ لعنت بھیجنے والے کے اوپر دوبارہ آ جاتی، یہ لعنت بھیجنے والے کے اوپر دوبارہ آ جاتی۔ اور ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ لعنت کیا ہے۔ حدیث شریف میں، قرآن پاک میں جا بجا کئی جگہوں کے اوپر کچھ لوگوں کے اوپر لعنت بھیجنے والا کوئی بندہ نہیں بلکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا خود اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں چلو جی کچھ نہیں ہوتا، بھائی جس پہ لعنت ہو جائے وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ کروڑوں روپیہ بھی بندے کے پاس ہو لیکن اس پہ رب کی لعنت جب نازل ہو جائے، رحمت رب کی نہ ہو تو کروڑوں روپیہ بھی اس کو سکون نہیں دے سکتا ہے، بندہ دن رات پریشان ہوگا۔ عزیز سامعین محترم، یہاں تک کہ جانوروں کے اوپر بھی لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر پہ روانہ تھے تو وہاں سفر میں سے ایک عورت نے اپنی اونٹنی کے اوپر لعنت بھیج دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کو ہم سے جدا کر دو، چھوڑ دو اس کو، اس کے اوپر لعنت بھیج دی گئی ہے۔ یہ اس کی شدت بیان کرنے کے لیے ہے۔ ایون کہ جانوروں کے اوپر بھی، یہ گدھا گاڑی چلاتے ہیں، گائے بھینسیں جنہوں نے رکھی ہوتی ہے وہ تو جانوروں کو کہتے ہی ہے، بات بات پہ جانوروں پہ لعنت، رستے پہ لعنت بھیج دیتے ہیں، کبھی وہ مکان پہ لعنت بھیج دیتے ہیں، وہ پرنالا تھوڑا سا پانی گر جائے اس کے اوپر لعنت بھیج دیتے ہیں۔ ہم نے طریقہ وطیرہ بنا لیا کہ ہر بات بات پہ لعنت، لعنت کا مطلب ہے رب کی رحمت سے دور ہونا۔ اب عزیز سامعین محترم، اس موضوع کو میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا واضح کیا، آپ ذرا آگے سے سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتکار، ذخیرہ اندوز جو لوگ ہیں ان کے بارے میں،
کہ جو چیز بندہ مارکیٹ میں لے کے آتا ہے اور تھوڑے نفع کے اوپر بھی فوراً بیچ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے، یعنی اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص احتکار کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، شدید جب ضرورت ہوتی لوگوں کو اس وقت چیزوں کو سنبھال کے رکھتا ہے تاکہ مزید ریٹ بڑھے، میری جب منوپلی قائم ہو جائے، اجارہ داری قائم ہو جائے، پھر میں مارکیٹ میں لے کے آؤں گا اور منہ مانگی قیمت پاؤں گا، یہ احتکار ہوتا ہے، یہ ہورڈنگ ہوتی ہے۔ اور اس بندے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ میں نے لعنت کی شدت آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اب عزیز سامعین محترم دیکھیں، اسلام کاروبار سے منع نہیں کرتا ہے۔ ایک ہے چیزوں کو آپ مثلا یہ گندم آتی ہے، آپ گندم کو سیو کرتے ہیں، چلو ہم اپنے گودام میں اس کو رکھتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، کچھ چند مہینے گزریں گے تو پھر اس کا ریٹ تھوڑا سا اچھا ہوگا تو ہم مارکیٹ میں لے کے آئیں گے، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ یا بندے نے آپ نے گودام بنایا ہوا ہے، آپ بڑی مارکیٹ سے ہول سیل کے اوپر چیزیں لے کے آتے ہیں اور آ کے آپ تھوڑی تھوڑی کر کے بیچ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اچھا ریٹ ملے گا پھر میں کر دوں گا۔ آپ نے گھر میں جانور رکھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں جب بڑی عید کے قریب ریٹ اس کا اچھا لگے گا تو میں مارکیٹ میں لے کے آؤں گا، یہ نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ جب شدید قلت ہو، جیسے چند مہینے پہلے چینی کا بحران آیا تھا، کرائسس آیا تھا، مجھے ایک انجینئر میرا شاگرد ہے وہ بتا رہا تھا، وہ کیمیکل انجینئر ہے تو وہ کام کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ سر جو شوگر ملز ہیں ان کے اندر ہزاروں من اور ٹن چینی پڑی ہوئی ہے، لیکن جو مالکان ہیں فیکٹری کے وہ چینی باہر نہیں لے کے آ رہے ہیں۔ کس لیے کہ جب باہر آئے گی یعنی ہم اس کو روکتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، جب ریٹ آسمانوں کو چھوئے گا پھر ہم اس کو مارکیٹ میں لے کے آئیں گے۔ پھر یہاں سے دیکھیں ہمارے معاشرے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث آپ کے سامنے مزید عرض کرتا ہوں۔ فرمایا یہ جو ہورڈنگ والے ہیں، یہ جو احتکار کرتے ہیں، فرمایا من احتکر فہو خاطئ، جو بندہ احتکار کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ نمازیں بھی 5 پڑھ رہا ہے، ہر مہینے 2 ماہ کے بعد عمرے پہ بھی جا رہا ہے، حج بھی ہر سال کرنے کے لیے جا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں مسکینوں کو بھی وہ کھلا رہا ہے، لیکن ہے گناہ گار۔ کیونکہ شدید قلت کے زمانے میں چیزوں کو جان بوجھ کے روک کے رکھتا ہے، یا پوری منڈی میں سے ایک چیز کو خود ایک تنہا بندہ خریدے اور خرید کے اتنا جمع کر لے کہ بعد میں کسی کے پاس مارکیٹ میں وہ چیز نہ ملے، بعد میں اپنی من مانی کی قیمت لے وہاں پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوسری حدیث میں من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالجذام والافلاس، جو بندہ مسلمانوں پر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کھانا روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوڑ کی بیماری میں مبتلا کرے گا اور مفلسی میں مبتلا کر دے گا۔ کروڑوں روپے کا مالک ہونے کے باوجود بھی بندہ وہ امیر نہیں ہوگا، دل غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوگا۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کتنا برا ہے وہ شخص جو اشیاء صرف کو، ضرورت کی جو چیزیں ان کو مارکیٹ میں لانے سے روک لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چیزوں کو ان کے ریٹ کو سستا کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اگر بڑھا دیتا ہے تو جب سستا کرتا ہے تو اسے غم ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی برا وہ شخص ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ طریقہ ہمارا یہ ہے، بجٹ سے پہلے جو بڑے بڑے لوگ بڑے عہدوں کے اوپر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، حکومت کے جو ہوتے ہیں نمائندے یا حکومت والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں، پہلے ہی پتہ کر لیتے ہیں کہ اس بجٹ میں فلاں چیز کا ریٹ بڑھے گا، پہلے ہی چیزوں کو مارکیٹ سے خریدنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے ہی بجٹ آئے گا اور اس چیز کا ریٹ بڑھے گا، ہم نے یہ 5 کی خریدی ہے، یہ 50 کی فروخت کریں گے۔ پھر اسی طرح ہمارا یہ ہم مسلمان ہیں اور بڑا ہمیں اپنے مذہب کے جو معاملات ان سے محبت ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ابھی سے کچھ بڑے بڑے تاجروں نے چیزوں کو سٹاک کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کریں گے، وہ چیز ملے گی نہیں رمضان المبارک سے پہلے، اور اچانک رمضان کے دنوں میں وہ چیز وافر مقدار میں آ جائے گی، پھر اپنی من مانی کا ریٹ لگائیں گے۔ یہ احتکار کے اندر آتا ہے۔
یہاں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں دن پیٹرول بڑھے گا، ایک رات پہلے پتہ چلے تو پیٹرول پمپ ہمارے بند ہو جاتے ہیں، جی کل جب ریٹ بڑھ جائے گا پھر اس کو بڑھا کے بیچیں گے۔ بھائی پہلے بھی تو اسی، آپ دیکھیں مخلوق خدا کے ساتھ یہی تو اصل انسانیت ہوتی ہے۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے سے رب نہیں ملتا ہے، رب کی مخلوق کو خوش کرنا۔ کیا یہ تھوڑا سا میٹھا بول لینا اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھا بھلائی آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ اگر میری دکان ہے تو میرے پاس آنے والے لوگوں کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے؟ یعنی میٹھا بولتا ہوں یہ نہیں ہے زیادہ، بلکہ یہ ہے کہ میں اس چیز کو پتہ ہی نہیں ہے، دکان وہ گاہک کو پتہ نہیں اس کی قیمت کیا ہے۔ اب میرا کام پڑھائی کے ساتھ ہے، میں دکان پہ جاؤں کوئی چیز لینے کے لیے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہوگی، اور پھر وہ بندہ مجھے 5 والی چیز 50 میں 100 میں دے دے اور خود بڑا وہ کرے کہ جی میں تو بڑا اچھا ہوں، میں بڑی مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ نہیں خدمت، لوگوں کو نقصان نہ پہنچانا یہ اصل میں خدمت خلق ہوتی ہے، یہ اصل میں خدمت خلق ہے۔ عزیز سامعین محترم، کاروبار کرنا یہ منع نہیں ہے، ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ کاروبار کو انکرج کرتا ہے، بزنس مین کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے 20 دروازے ہیں، 20 میں سے 19 دروازے وہ تجارت کی طرف کھلتے ہیں، 20 میں سے 19 دروازے تجارت کی طرف کھلتے ہیں، یعنی 95% جو رزق ہے وہ تجارت کے اندر ہے، بزنس کے اندر ہے۔ باقی بچہ 5% اس کے اندر آپ لگا لیں، یہ این ٹی ایس ہے، پی پی ایس سی ہے، ایف پی ایس سی ہے یا سی ایس ایس ہے، جتنی بھی جاب لگا لیں یہ ساری 5% رہ جاتی ہے۔ اور ہمارے جو معاشرے میں دیکھیں ہمیں اسی نوکری کی طرف زیادہ وہ مولڈ کیا جاتا ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہم دیکھتے ہیں آج کل مایوسی کا شکار ہوئے پڑے ہیں، جی میں نے میٹرک کر لی، میں نے ایف اے بی اے ایم اے کر لیا، میں ایم فل پی ایچ ڈی کر چکا ہوں، تو پھر کیا ہو گیا؟ مجھے نوکری نہیں مل رہی۔ اور بھائی آپ اتنی سروسز حاصل کر کے کیوں بیچ رہے ہیں 50,000 کے بدلے میں؟ 1 سال ٹکا کے آپ کاروبار کر لیں، اللہ تعالیٰ لہرے بہرے کر دے گا۔ یہ کام علماء کا تھا، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی نوکری نہیں بلکہ کاروبار کریں، بچوں کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں بھائی کاروبار کی طرف آئیں۔ تعلیم حاصل اس لیے کریں کہ ہمیں رب کی پہچان ہو، رب کے رسول کی پہچان ہو، انسانیت ملے ہمیں۔ دیکھیں ایک بندہ کاروبار جو کرتا ہے اگر وہ ان پڑھ ہوگا تو وہ تو کیلکولیشن بھی ٹھیک نہیں کر پائے گا، بینک کے اندر جو پیسے جمع کروانے نکلوانے وہ بھی اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ بندہ پڑھا لکھا ہے تو یقین مانے اگر گنڈیریوں کی ریڑھی بھی لگائے گا تو اچھے طریقے سے مینج کرے گا، اس کو گاہک کے ساتھ ڈیلنگ اچھی کرے گا، نئے اس کے لیے رستے کھلیں گے۔ ہم نے یہ صرف کہہ لیا کہ اگر پڑھائی ہے تو پھر نوکری کرنی ہے تو نوکری اچھی مل جائے گی، یہ نہیں پڑھائی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہمارا مذہب اسلام دیکھ لیں، جتنی بھی ہماری سیلیبریٹیز تھیں تمام کی تمام کاروبار کے ساتھ منسلک تھیں۔ چونکہ آج 13 رجب ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت آج ہی کے دن ہے، اور ہمارے تمام مساجد میں یہی ٹاپک چل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے جو آیا تھا ایونٹ، میں نے اس وقت بھی آپ کی تجارت کو ٹچ کیا تھا، آج بھی حضرت مولا کائنات کی تجارت کو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم آپ ان اپنی سیلیبریٹیز کو لیں، ان کو دیکھیں کہ ایز اے بزنس مین یہ کیسے لوگ تھے، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں بل گیٹس کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہم دیکھیں ان لوگوں کو کہ یہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے کیسے زندگیاں گزاری۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ بازار سے جا رہے تھے تو کسائی نے کہا جناب گوشت خرید لیں، فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے کہا ادھار کر لو، آپ نے فرمایا پیٹ کے ساتھ نہ ادھار کر لوں، پہلے اس چھوٹی سی بات کو زندگی میں شامل کریں، نہ کھائیں برگر شوارما، آپ نہ پیسے مانگے کسی سے، پیٹ کے ساتھ ادھار کریں، زندگی بھر سر نہیں جھکے گا آپ کا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو ایک سائل آپ کے پاس آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے کہ حضور کچھ اللہ کے نام پہ مجھے عطا کریں۔ آپ کے پاس جیبیں خالی تھیں، اپنے بیٹے حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ جاؤ گھر میں تمہاری والدہ محترمہ کو میں نے 6 درم دیے تھے، ان سے 1 درم لے کے آ جاؤ۔
جب وہ گھر گئے تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے شہزادے کو فرمایا کہ جا کے ابا جان کو بتاؤ کہ یہ 6 درہم ہم نے آٹا منگوانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ آئے اور آ کے عرض کیا کہ ابا جان اماں جان یہ فرما رہی ہیں کہ یہ 6 درہم ہم نے آٹا منگوانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان سچا اور کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اس پر نہ اعتماد کرے جو اللہ کے پاس ہے۔ یعنی میرے پاس جو چیز ہے میں اس سے زیادہ اعتماد اس پر کروں جو میرے رب کے خزانوں میں موجود ہے۔ حضرت مولا حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ نے جا کے یہ بات سیدہ کائنات کو بتائی تو حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے 6 کے 6 درہم دے دیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ ابھی آپ بیٹھے تھے، ایک بندہ قریب سے گزرا، اونٹ تھا اس کے ہاتھ میں، رسی پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا کہ حضور اونٹ خریدنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں خریدتا ہوں۔ کتنے کا بیچتے ہو؟ جی 140 درہم کا۔ فرمایا مجھے سودا قبول ہے، میں خریدتا ہوں اتنے کا، لیکن شرط یہ پیسے میں بعد میں دوں گا، ادھار خریدتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، منہ مانگی قیمت مل گئی۔ بندہ بھی بااعتماد تھا جس نے پیسے ڈیفینیٹلی واپس کرنے تھے، دینے تھے۔ آپ نے فرمایا پیسے بعد میں دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے اونٹ خرید لیا۔ اب بھی آپ بیٹھے تھے، وہ بندہ چلا گیا، ایک اور بندہ قریب سے گزرا، اس نے اونٹ جب بندہ ہوا دیکھا تو کہا جی اے مولا کائنات کیا یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ کتنے کا؟ فرمایا میں 200 درہم کا بیچتا ہوں۔ اس کو اونٹ پسند آ گیا، اس نے کہا جی لو یہ 200 درہم دو اور مجھے یہ اونٹ دے دو۔ آپ نے اونٹ اس کو بیچ دیا۔ جس کے 140 درہم تھے اس کو بلایا، فرمایا یہ اپنے 140 درہم لو، باقی 60 درہم لیے سیدہ کائنات کے پاس گھر میں چلے گئے۔ یہ بزنس کیا آپ نے، یہ بزنس کا حسن ہے۔ دیکھیں تنخواہ آپ کو 1 مہینے کے بعد جا کے ملنی ہے، 15 دن کے بعد جا کے ملنی ہے، لیکن کاروبار کا حسن یہ ہے جتنا زیادہ اس کو ٹائم دیں گے اتنا زیادہ آپ کا کاروبار پھلتا پھولتا چلا جائے گا۔ بزنس کا جو اٹریکشن ہے وہ نوکری میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میں نوکری کے بارے میں یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیں نوکری کے وہ 30 دن ہوتے ہیں، 30 دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 10 دنوں میں جو ملازم لوگ ہیں، تنخواہ دار ہیں، وہ بادشاہ ہوتے ہیں، چونکہ ان کی تنخواہ بینک میں ہوتی ہے اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگلے 10 دنوں میں وہ غریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ تنخواہ میں بل شل وہ سارے پے کر دیتے ہیں، تنخواہ تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگلے آخری 10 دنوں میں فقیر ہو جاتے ہیں، تنخواہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو کاروبار ہے اس کا بڑا حسن ہے، کاروبار انسان کو دنوں میں بہت اوپر لے کے جا سکتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 60 درہم لیے، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جا کے ہتھیلی پہ رکھے۔ آپ نے عرض کیا ہے مولا کائنات یہ 60 درہم کہاں سے آ گئے؟ میں نے تو 6 بھیجے تھے۔ فرمایا کہ میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میری راہ میں 1 دیتا ہے اس کے بدلے 10 عطا کرتا ہوں۔ تو نے 6 درہم دیے تھے، اللہ نے 60 درہم عطا کر دیے۔ یہ تھا ہماری بڑی شخصیات کا زندگی کا حسن، وہ کاروبار کیا کرتے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں جو بڑے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ وہ کاروبار کے علاوہ نوکری کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں انہوں نے جنگ کی۔ پھر یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن کو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اب دیکھیں کہ جنتی جو دنیا میں چلتے پھرتے جنتی تھے، ان کے کاروبار کا انداز کیا تھا۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے جو اکاؤنٹ تھا اس میں جو اس دور کی مالیت تھی 3 ارب 20 کروڑ اور 10 لاکھ سونے کے دینار آپ کی وراثت میں موجود تھے۔ وہاں اتنی بڑی رقم چھوڑ کے دنیا سے گئے آپ، صحابی رسول تھے، ان کی راتیں بھی رب کی بارگاہ میں گزرتی تھی، نمازیں بھی 5 پڑھتے تھے، لیکن کاروبار کی وجہ سے دیکھیں یہ ان کا حسن تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ نے حضور علیہ السلام نے مال کا تقاضا کیا دین کے لیے، تو آپ نے 400 دینار سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا حضور جتنے دینار آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں اتنے سونے کے دینار گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے مالک و مولا، عبد الرحمن کے ان 400 میں بھی برکت عطا فرماؤ، جو گھر میں دے کے ان میں بھی برکت دے دے۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا اللہ سونا بنا دیتا تھا، یعنی کاروبار میں اتنا آگے چلے گی۔ اور یہ کاروبار کی اٹریکشن تھی۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف کے اندر ریت کا طوفان آ گیا، یعنی ریت ہی ریت ہوگی، لوگ گھروں سے باہر آئے کرتے، اما عائشہ صدیقہ بھی گھر سے باہر تشریف لائیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اے ام المومنین، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کوئی قافلہ ہے سامان سے لدا ہوا، وہ آ رہا ہے۔ تو جب وہ مدینہ شریف میں پہنچا تو 700 اونٹ تھے جن کے اوپر سامان لدا ہوا تھا، 700 اونٹ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں کھڑے ہو کے 700 کے 700 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیے، ساتھ روتے جا رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے کاروبار کا حسن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لاکھوں کمائیں اور رب کی بارگاہ میں خرچ کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اے میرے مالک و مولا مجھے اتنا عطا کر کہ جتنا دنیا میں کسی کو نہ دیا ہو، کیونکہ میری نگاہ کسی کی طرف نہ جائے، میں یہ نہ دیکھوں وہ بڑا امیر ہے، مجھے اتنا عطا کر کہ بہت زیادہ امیر ہو جاؤں۔ لیکن ساتھ یہ دعا کرتے ہیں مالک اس سے بڑا دل بھی سخی عطا کر کے تیری راہ میں بھی خرچ بے حساب کیا کروں۔ آپ بھی ایسے دعا کریں۔ جو لوگ کاروبار کے اندر روک کے رکھتے ہیں چیزیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے 4 بڑے اصول تھے۔ جب پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اتنی دولت کمائی ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابہ میں سے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کے کاروبار کے اصول کیا ہیں؟ فرمایا میری زندگی کے 4 اصول ہیں۔ کہتے ہیں نمبر 1 میں چیز ادھار نہیں خریدتا ہوں، نمبر 2 ادھار نہیں دیتا ہوں، یہ آپ کے اپنے اصول ہیں۔ نمبر 3 فرمایا کہ تیسرا یہ ہے کہ میں نے کبھی چیز کو سٹاک نہیں کیا، احتکار نہیں کیا، میں نے کبھی ذخیرہ نہیں کیا، میں نے کبھی ہولڈنگ نہیں کی ہے، چیز کو روک کے نہیں رکھا، تھوڑا منافع بھی ملے میں چیز کو نکال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے 1000 اونٹ آپ کے پاس تھے، تو کوئی گاہک لگ گیا، اس نے کہا جی میں خریدنا چاہتا ہوں، جتنے کے لیے اتنے کے آپ نے سیل کر دی آگے۔ تو کسی بندے نے کہا کہ عبد الرحمن آج تو آپ نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ جی آپ نے جتنے کا لیے تھے اونٹ اتنے کے فروخت کر دیے۔ فرمایا عبد الرحمن کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا ہے، دیکھو میں نے پھر بھی منافع کا سودا کیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو ان اونٹوں کے گلے میں رسیاں تھیں، ہر رسی 1 درم کی تھی، 1000 درم کی رسی میرے پاس محفوظ ہے۔ آج ان اونٹوں نے 1 درم کا کھانا چارہ کھانا تھا، وہ بھی آج میرے پاس نہیں رکھے ہیں، وہ 1000 درم میرا پھر بھی بچ گیا۔ فرمایا 2000 کا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے منافع دیا۔ ہمارے ہاں سٹاک کر لیتے ہیں، ایک بندہ بہت مہنگی چیز بیچتا ہے، اس کے پاس گاہک ہی 5 آتے ہیں دن کے، اور ایک بندہ تھوڑا مارجن رکھ کے چیزوں کو سیل کرتا ہے اور اس کے پاس 50 گاہک آ جاتے ہیں۔ شام کے وقت جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا بھی 10,000 روپیہ منافع، اس کا بھی 10,000 روپیہ منافع، لیکن اس کے 10,000 میں اللہ برکتیں عطا کرتا ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کے ساتھ بلائی کی ہے۔ آج ہم دن بدن کہتے ہیں امیر ہو جائیں بس۔ فرمایا تیسرا یہ ان کا اصول تھا کہ چیز کو سٹاک نہیں کرتے، تھوڑی مالیت کے اوپر بھی، تھوڑے مارجن کے اوپر بھی چیز کو سیل کر دیتے۔ اور چوتھا کمال کا ان کا اصول یہ تھا کہ جو بھی سودا بیچتے اس میں کبھی عیب آپ نے چھپایا نہیں تھا، کبھی عیب نہیں چھپایا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں مارکیٹ چلے جائیں، ہر بندہ، مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ اب موبائل ڈبہ پیک اس کے اندر بھی فالٹ نکل آیا ہے۔ یہ ہماری مسلمانیت ہے، یہ مسلمان ہیں ہم ایسے۔ وہ پرانا موبائل لیتے ہیں، اس کو وہ صاف وغیرہ کیا کر کے خود بخود اس کی پیکنگ کر دیتے ہیں اور بندے کو نیا ڈبہ پیک موبائل بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہماری ایمان کی حالت ہو چکی ہے۔ ہر بندہ 1 نمبر 2 نمبر 10 نمبر چیزیں بیچ رکھے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری پریشانیاں کہاں سے آ گئی؟ جوان بیٹا ہے، ساری خواہشات پوری کی، پھر آ کے میرے گریبان سے پکڑ رہا ہے۔ اور بھائی تو نے کھلایا کون سا کھانا ہے اس کو؟ تو اس کو حرام کا مال کھلاتا رہا۔ جب حرام کا مال کھلاتا رہا تو پھر حلالیوں جیسے کام تو نہیں کرے گا۔
یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے بڑی سختی کے ساتھ کہ جو بندہ حلال کا رزق اس کے اوپر پیرا نہیں دیتا تو وہ اس کا رزق یا تو اولاد کی نافرمانی کی شکل میں نکل جاتا ہے یا پھر اس مال سے اس کے دل کی بے چینی وہ عیاں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔